رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آمالي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. الرحيم. رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آج ہم دوبارہ سے اپنے تجوید کے لیسن پہ آج ہم کلکلا کے بارے میں پڑھیں گے. کلکلا کا مطلب ہوتا ہے ٹکرانا، حرکت دینا یا پلٹنا. آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آواز کا باؤنس بیک ہو کے آنا، یعنی یا آواز کا وائبریٹ ہونا. تو اس کے بارے میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کلکلا کن حروف پہ ہوتا ہے. تو جب یہ والے حروف ہوں قاف ساکن، تو ساکن، با ساکن، جیم ساکن اور دال ساکن. کلکلا کے یہ 5 حروف ہیں. جب ان حروف پر جزم آئے گی، جسے سکون بھی کہتے ہیں، تو ان پر کلکلا ہوتا ہے. اور جب یہ ساکن حالت میں ہوں گے تب یہ کلکلا ہوگا. اور اگر ہم ان کو کسی حرف میں یہ آئیں اور وہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہوگا تو اس صورت میں بھی کلکلا آئے گا. اس کی کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں، بیسیکلی یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جب اس کو آپ نکالیں گے تو یہ جو کلکلا کے حروف ہوتے ہیں نا، منہ میں جو وہاں سے حرف کا مخرج ہوتا ہے وہاں پر جا کے آواز ٹکراتی ہے، یعنی آواز اپنے مخرج سے پلٹ کر واپس آتی ہے. تو ایک ایکو کی ساؤنڈ جس طرح آتی ہے نا، اس طرح ہوتی ہے یہ. تو ہلکی سی آواز میں آپ نے اس کو جنبش بھی دینی ہوتی ہے، اور حرکت میں لاتے ہوئے آواز کو تھوڑا سا دبا کر نکالتے ہیں تو کلکلا ہوتا ہے. اب جیسے اس کو دیکھیے کہ اگر یہ جو میں نے ابھی ورڈز بتائے آپ کو 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. تو ان حروف کو ہم اگر ہمیں یاد کرنا ہے تو ان حروف کو ہم کہیں گے، ان کا کی ورڈ جو ہے یاد کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ قطب و جد. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ 5 حروف آگے قطب، قاف، طا، با اور جد میں جیم، دال. ٹھیک ہے، تو اگر یہ ورڈ یاد ہو جائے تو پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کن کن حروف پہ کلکلا کرنا ہے، یعنی یہ کلکلا کی ساؤنڈ جو آواز واپس پلٹ کے آتی ہے یہ کون سے حروف ہیں. تو اس کو اگر ہم اس کو ساکن حالت میں پڑھیں گے تو جیسے ورڈ آتا ہے نا قاف، تو اس کو ایسے پڑھ لیں، اق، آت، اب، اج، اد. اور اس کو دوسری صورت میں آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے دمہ ہوتا ہے نا، تو دمہ میں اگر اس کو ہمیں اس پہ قاف پہ دمہ لگا دوں تو یہ بنے گا اقو. تو اب اگر میں اس کو آدھی اس کی دمہ پڑھ دوں، یعنی کہ اقو کے بجائے میں پڑھ دوں اق، تو یہ کلکلا کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے، تو آتو یہ چھوڑ دوں، دمہ چھوڑ دوں تو آت، یہ والی ساؤنڈ بن جائے گی. تو یہ وہ حروف ہیں جن کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کلکلا کس صورت میں ہوتا ہے اور کلکلا کس صورت میں نہیں ہوتا. اگر ہونٹ آپس میں مل کر کھلیں گے تو کلکلا نہیں ہوگا. ان حروف پر اگر آپ ہونٹوں کو آپس میں ملا لیں اور ان کو کھولیں تو کلکلا نہیں ہوتا. اور اگر جہاں پہ یہ حروف آتے ہیں ان حروف پہ ہم نے بہت جماؤ دینا ہوتا ہے، یعنی سکون کے ساتھ ہم نے اگر ہم ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو جیسے کچھ ورڈز ہوتے ہیں نا، جیسے لام، واو، نون، میم
اور اس کو پڑھتے ہوئے اکثر جو ہے ہم کلکلا کر دیتے ہیں، تو وہ ہم نے نہیں کرنا، اس سے ہم نے بچنا ہے. جیسے اگر الف اور لام، الحمد کی میں بات کرتی ہوں، ایک مثال دیتی ہوں آپ کو. تو اکثر کیا کرتے ہیں کہ لام کیونکہ ساکن ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو الحم، اس طرح نہیں پڑھنا، الحمد. یعنی وہاں پہ آواز کو آپ نے پلٹانا نہیں ہے، لام پہ آواز کو پلٹانا نہیں ہے. لام میم نون واؤ پہ اکثر یہ مسٹیک ہوتی ہے، جیسے منہم، وہاں پہ اکثر پڑھتے ہوئے کرتے ہیں منہم، یہ نہیں کرنا. تو ان کو سکون کے ساتھ جماؤ سے ادا کرنا ہے اور آواز وہاں پہ آپ کی بند ہو جانی چاہیے. پھر نرمی اور ادائیگی سے اس کو کھولنا ہے ان حروف پہ، لام میم نون واؤ پہ. لیکن جہاں پہ قاف تا با جیم دال آئیں گے وہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ وہاں پہ دبانا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں. اب اس طرح آتے ہیں کہ میں اس کو آپ کو سورہ کے ذریعے سے سمجھاتی ہوں، اس سے آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سورہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، اور سورہ چلیں پہلے سورہ مسد جو ہے سورہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ایک مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ اگر کسی بھی ورڈ پہ جہاں پہ اینڈ پہ جو اس کا ورڈ کا اینڈ آتا ہے اس پہ اگر شد ہے، ٹھیک ہے، جیسے تشدید جس کو ہم بولتے ہیں، تو جہاں پہ تشدید آئے گی وہاں پہ کلکلا کو تھوڑا زیادہ دبانا ہوگا. وقف کریں گے اور ساتھ ساتھ تشدید بھی ہے تو وہاں پہ تھوڑا زیادہ دبا کر کلکلا کرنا ہے، یعنی تھوڑی زیادہ آواز میں کلکلا کی آواز آنی چاہیے. تو جیسے ابھی آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 1 دیکھیے، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اب آخری ورڈ اس کا دیکھیے وتب. اب یہاں پہ تشدید بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے اس کو ساکن بھی کرنا ہے. تو اس صورت میں نے کلکلا کی آواز کو زیادہ دبانا ہے، اور وہ کیسے ہوگی؟ وتب. اگر اس کو میں پڑھتی ہوں وتب تو میں نے ہلکا کلکلا کیا، ٹھیک ہے، لیکن تشدید ہے تو وہاں پہ میں دبا کے اور زیادہ واضح کر کے کروں گی. دوبارہ اس کو دیکھیے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے. تو تب پر با ساکن کرنی بھی ہے اور ساتھ تشدید بھی ہے تو کلکلا زیادہ واضح ہوگا. اس کے ساتھ آگے اس کو چلتے جائیں تو جہاں پہ اب اس کی اگلی آیت دیکھیے. اگلی آیت میں ہم اس کو اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں اس طرح، ما اغنہ مالہ وما کسب. اب یہاں پہ میں نے جو آیت نمبر 2 ہے وہاں پہ میں نے کیا کیا کہ میں نے وہاں پہ باپ کی فتح کو ہٹا کے ساکن کیا تو وہاں میں کلکلا کر رہی ہوں، وما کسب. اب میں نے اس کو کلکلا کیا لیکن میں نے اتنی شدت نہیں کی جتنی میں نے پیچھے وتب اس پہ کی تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح ذات لہب، حملت الحطب، پھر اس کے بعد دیکھیے ممسد، ٹھیک ہے. تو یہ تشدید کی صورت میں مجھے زیادہ واضح کرنا ہے، اور اگر میں اس کو اس طریقے سے پڑھوں گی کہ خالی ساکن کروں گی تو وہاں پہ میں نے کلکلا کا تھوڑا ڈفرینس رکھنا ہے. یہ اس چیز کا یہاں پہ آپ یہ چیز سمجھ لیجئے. اب ہم آتے ہیں سورہ اخلاص کی طرف کہ وہاں پہ ہم کس طرح کلکلا کر رہے ہیں. وہاں دیکھیے پہلی آیت دیکھیے، جیسے قل هو اللہ احد، وہاں پہ دیکھیے پہلی آیت میں احد پہ بظاہر تو کیا چل رہے ہیں، 2 پیش چل رہے ہیں نا، 2 دمہ آ رہے ہیں، پر وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پہ میں اس کو کیا کر رہی ہوں، ان 2 پیش کو میں دال پر ساکن لا رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں کلکلا کرتی ہوں. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد. اس کے بعد اگلا دیکھیے، اب یہاں پہ میں اگلی جتنے بھی یہ ورڈ ہیں یہاں پہ میں ساکن کرتے ہوئے ان کو کلکلا کروں گی. تو آپ واضح فرق محسوس کیجئے گا کہ جہاں پہ تشدید آتی تھی وہاں پہ میں نے کیسے کیا اور یہاں پہ کیسے کیا. ابھی اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 2، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو دال پر سکون لاتے ہوئے ساتھ میں نے کلکلا بھی کیا، اور اس صورت میں ہر آیت کے آخر میں جب دال پر وقف کیا تو وہاں پہ جزم لگا کے کلکلا کر دیا. تو یہ وہ مثالیں تھی جس سے ہم کلکلا کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اب کلکلا میں جو غلطی کرتے ہیں ہم وہ کیا کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ جہاں پہ ہونٹوں کو آپس میں آپ نے ملانا ہے نا، تو ہونٹ اگر آپس میں مل کر کھلیں گے نا تو کلکلا نہیں ہوگا.
यहाँ पे अपनी इन वर्ड्स को जो है आप बार-बार एक प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। और कुतुबे जद के अलावा किसी दूसरे हरूफ़े तहजीब पर कलकला नहीं करना, वहाँ पे बचना है उस चीज़ से। और अक्सर मिस्टेक यही होती है कि जहाँ कोई वर्ड एक लेटर से के बाद अगला लेटर साकिन हालत में आता है, पिछले लेटर पे हरकत होती है और अगला साकिन होता है, तो वहाँ पे अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है, उसको अदा करते हुए हम वहाँ पे कलकला करते हैं। तो सिर्फ़ कितने हरूफ हैं? 5 हरूफ, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। सिर्फ़ इन हरूफ पर मैंने कलकला करना है, आवाज़ को बाउंस बैक करना है, आवाज़ को पलटाना है और आवाज़ की जैसे इको साउंड होती है, वो इसकी साउंड होती है। तो उस सूरत में कलकला होता है। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए जी। अभी इस तरह करते हैं कि आपका जो आज का होमवर्क है, वो ये है कि जो आज आपका लेसन होगा, उसमें से आपने 5 वर्ड्स जिनको भी मैंने बोला है, ये 5 के 5 वर्ड्स की एग्ज़ाम्पल निकालनी है और कलकला के साथ मुझे बताना है, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है, तो ये आप लोगों ने करना है। तो इंशाअल्लाह ताला कल मैं आपसे इसके बारे में पूछूँगी और कल उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किसने इस इन इन एग्ज़ाम्पल्स को ढूँढा, क्योंकि जब आप उनको खुद निकालेंगे ना, तो तब आपको समझ आएगी कि दोनों एग्ज़ाम्पल्स देखिएगा कि अगर मैंने वर्ड जैसे अभी आपके सामने ये एग्ज़ाम्पल आई हुई भी है, जैसे अगर आखिर में आता है, सुकून करते हैं अल-हक़, तो यहाँ पे मैंने तशदीद को हटा के मैंने क्या कर दिया, सुकून लेके आई, तो साकिन किया इसको तो अल-हक़। फिर इसके बाद दरमियान में अगर तशदीद के साथ आया तो तब्बत, फिर दरमियान में देखिए यक़तऊन, ठीक है? उस तरह आखिर में मैंने किया उसको साकिन करके किया तो अल-अहद। तो इसी तरीके से आप ऐसी एग्ज़ाम्पल्स ढूँढिए कि किसी को एंड में साकिन करके उसका वो कलकला की साउंड आनी चाहिए उसके अंदर, और किसी का किसी भी हर्फ के अंदर दरमियान में वो आए, तो उस सूरत में भी जैसे यक़तऊन का आ रही है ना, तो इस तरीके से आप अपनी एग्ज़ाम्पल्स निकालेंगे और अपने-अपने मुसहफ़ पे उसको अंडरलाइन कीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन सीखने वाला, सिखाने वाला बनाए और हमारे लिए इसको आसानियों के साथ पढ़ने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।